السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ انسان ان نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرتا رہے وہ کم ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرنا یہ بھی شکر کا انداز ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھنا، استعمال کرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کو چلانا، یہ سب انسان کے لیے شکر کے انداز ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو گھر والوں کی اور اولاد کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے بہت دعا یہ کرنی چاہیے جو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی رہنما بنا دے۔ انسان کو اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کس طرح ملتی ہے، وہ گزشتہ کئی جمعوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی ان کے بیٹے، اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی کہ کس طرح انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں قربانیاں دی، کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور کتنی مشکلات میں ڈالے گئے، یہاں تک کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ اتنا ناراض ہوا کہ اس نے کئی روز تک آگ بھڑکائی، اور آگ بھڑکانے کے بعد اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جلتی ہوئی آگ میں، اور اس نے آگ میں اس لیے ڈالا کہ اس وقت آگ کی پرستش کی جاتی تھی، آگ کی عبادت کی جاتی تھی، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، گویا کہ انہوں نے اپنے خدا کے سپرد کیا۔ اور آگ میں جب ڈالا تو کئی ہفتے آگ کو بھڑکایا، بہت عرصہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، لیکن یہ سب اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم کے تحت ہی وہ دین کی دعوت دیتے تھے، شرک سے منع کرتے تھے کہ یہ بتوں کی عبادت مت کرو، یہ چاند سورج کی، کیونکہ وہ سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، سورج اور رات دونوں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی الگ کرتے تھے، اور وہ بالکل جاہل قوم نہیں تھی کہ جس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا تو وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے تھے، بلکہ اس وقت علم کیمیا کے اندر لوگ بڑی مہارت رکھتے تھے، کیمسٹری کے اندر، اور کیمسٹری میں یہ اصول بتایا جاتا ہے کہ انسان کی یا کسی بھی جاندار کی جو زندگی ہے اس کی بنیاد حرارت ہے۔ جہاں حرارت نہیں پہنچتی وہاں زندگی نہیں ہوتی۔ جیسے قطب شمالی، قطب جنوبی کے علاقوں میں وہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی تو وہاں کے نیچے، برف کے نیچے سمندر میں، وہاں مچھلی بھی نہیں ہے، وہاں زندگی ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے علم کیمسٹری کے حوالے سے کہ ہمیں جو زندگی ملتی ہے وہ حرارت کی وجہ سے، بنیادی اصول ہے کیمسٹری کا زندگی کے بارے میں۔ تو جہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی وہاں زندگی نہیں ہوتی، لہذا یہ دو چیزیں ہمیں زندگی دیتی ہیں، ایک سورج اور ایک آگ، ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔
آج بھی موجود ہیں. آج بھی جو آریائی ہوتے ہیں، مجوسی جن کو عربی میں کہتے ہیں، آتش پرست، وہ آج بھی موجود ہیں. آپ کے کراچی میں ان کی عبادت گاہیں بہت موجود ہیں. وہاں گھر سے بنے ہوتے ہیں تو گھر کے دروازے پہ 2 آگ جلتی ہوئی مشعلیں ہوتی ہیں، وہ دن رات جلتی رہتی ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا معبد ہے، ہماری عبادت کی جگہ ہے، اندر آگ جلتی رہتی ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں. آج بھی موجود. تو اس وقت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں زندگی اس نے دی ہے، لیکن چونکہ ان کی عقل تھی، ان کا علم تھا، اور وہ علم اور عقل وحی الہی کے تابع نہیں تھے کہ اس آگ کا اور ایک سورج کا بھی خالق ہے. اس آگ اور سورج کا بھی خالق ہے. وہاں تک ذہن پہنچتا ہے وحی الہی سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے. تو ان کو آگ میں ڈالا صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق دین کی دعوت دیتے تھے. چنانچہ حالات آئے تو اس آگ کو پھر اللہ نے کیا کیا اور کیا کہا، وہ الفاظ قرآن مجید میں ہیں. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. 2 لفظ ہیں یہاں، کونی بردن، تو ٹھنڈک ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی ہو جا. کیونکہ آگ کی 2 ہی صفات ہیں، ایک وہ گرم ہوتی ہے، دوسرا وہ جلا کر تباہ کر دیتی ہے. تو اللہ نے گرم ہونے کے بدلے میں اس کو کہا تو ٹھنڈک ہو جا. لہذا مفسرین نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ آگ بجھی نہیں. اللہ چاہتا تو اس طرح جیسے آج بارش ہو رہی ہے، جیسے تیز دھار بارش ہوتی وہ آگ بجھ جاتی. آگ بجھ جاتی تو نبی کا معجزہ کہاں ہوتا پھر؟ وہ تو جی بارش ہوئی تھی آگ بجھ گئی. اللہ نے آگ کو جلتے رہنے دیا اور اس کو کہا تیرا کام ہے گرمی پہنچانا، تو ٹھنڈک والی ہو جا. آگ جلتی رہی. وسلامن، اور تیرا کام ہے تباہی پھیرنا، لیکن تو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کہہ، تو سلامتی والی ہو جا. تو وہ آگ کئی ہفتے بعد جلتی ہوئی آگ میں سے باہر آئی. اگر باپ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہو تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حالات نہیں آئیں گے. نہیں، حالات آئیں گے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. حالات وہی رہیں گے، تب بھی اللہ ان حالات کے اندر رہتے ہوئے باپ کو سکون دے دے گا، سلامتی دے دے گا. حالات کی تپش باپ تک نہیں پہنچے گی اگر باپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے. حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے دوران بہت مشکل میں پیش آ گئے. آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا کیا ہوگا. وحی الہی اپنی جگہ موجود، اللہ کا ساتھ اپنی جگہ موجود. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اس غزوے کے اندر حالات ایسے آ گئے کہ آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ کیا ہوگا، اب کیا کرنا چاہیے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل ہوئی. یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور اسی بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ یہی کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پڑھے تھے. اگر ماں باپ پر حالات آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ ماں باپ پر حالات آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع. ترجمہ عرض کروں گا اس آیت کا جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات سکھائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں کلمات سکھائے. حسبی اللہ لا الہ الا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، بہت بڑے عرش کا رب ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے. وہی اللہ میرے لیے کافی ہے.
اگر انسان کو گھر میں اولاد کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، ماحول میں اگر انسان کو کچھ نظر نہ آئے تو کیا کرے؟ یہ تو پڑھے، اللہ کی طرف رجوع تو کرے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسی طرح مشکل حالات سے نکلنے کے لیے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا تو ہمیں سکھائی ہے والی جو شروع میں نے پڑھی کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ لیکن کبھی حالات نہ ہوں ایسے اور انسان بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالات ہیں زندگی کے اوپر، ہر ایک کے اوپر آتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، ماحول کی طرف سے۔ اور اسی طرح دوسرا ایک ایسا مقام قرآن مجید میں موجود ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں، جہاں انسان کو کچھ نہ دکھائی دیتا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، کاروبار کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، سو پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کے اوپر۔ دوسرا موقع جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا وہ یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، مچھلی کے پیٹ میں، پہنچانے والا بھی اللہ، پہنچانے والا بھی اللہ، حالات بنانے والا بھی اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سمجھایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، ان کو مچھلی نے لقمہ بنا لی۔ اس حال میں تو اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے کہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام کو کلمات سکھائے، اللہ ہی نے سکھائے۔ دیکھیے حالات بھی پیدا کرنے والا اللہ، لیکن امت کو قیامت تک کے لیے سمجھانا تھا کہ اگر حالات گھر میں، معاشرے میں ایسے آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کلمات سکھائے وہ تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ بھی عرض کر دو۔ مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں میں، سانس بھی گھٹ رہا، اس کیفیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت یونس علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے۔ اگر آپ یہاں بھی الفاظ میں غور کریں گے تو یہاں بھی نہ مچھلی، دعا میں نہ مچھلی کا ذکر ہے، نہ اندھیروں کا ذکر ہے، نہ مصیبتوں کا ذکر ہے کہ اللہ دیکھ تیرا کتنا نیک بندہ ہوں، ہاں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، دیکھ اللہ حالات کیسے آگے، میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، نکال میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گا۔ ایک لفظ نہیں ہے اس میں سے، ایک بات بھی نہیں ہے اس میں سے۔ دعا کے ترجمے پر غور کیجیے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو کہتے ہیں رجوع الی اللہ، اس کو کہتے ہیں رجوع الی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی جب ان کو کلمات سکھائے، دیکھیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ابھی ترجمہ عرض کیا، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی یہ بات سکھانی کہ حالات آ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آج گھر والوں کو بھی یہ ضرور سکھانے کی ضرورت کہ اگر حالات ایسے آ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ہر انسان پر مشکل حالات آتے ہیں، کبھی بچوں کے حالات، کبھی کسی کے حالات، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو وہ دعا سکھانے کے بعد جو فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ، اب اس آیت پہ توجہ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ معلوم ہوا ایمان والوں کو بھی یہ پڑھنا چاہیے، ایمان والوں کو بھی یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ایمان والوں کو بھی نجات دے گا مشکل حالات سے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ حالات پیدا کرنے والا بھی اللہ، اپنے محبوب نبی کو، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ تک پہنچانے والا بھی اللہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا
وہاں پہنچانے والا بھی اللہ، اور پھر وہاں سے نکالنے والا بھی اللہ۔ اور اگر ہم ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو نقصان کیا ہے، اس طرف توجہ رکھیے گا۔ اگر ہم نہ کریں، نہ یہ دعا مانگیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اب الفاظ قرآن مجید کے اور ان کا صرف ترجمہ عرض کروں گا، اس کے اوپر میں اپنے پاس سے کوئی تفسیر، کوئی تشریح نہیں کروں گا، کیونکہ سخت الفاظ ہیں بہت زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمیں سمجھایا، لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ صرف ترجمہ عرض کروں گا، کوئی بات، کوئی جملہ اوپر سے نہیں کہہ سکوں گا۔ لولا ان کان من المسبحین، اگر وہ یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یہ دعا مانگنے والوں میں سے نہ ہوتا، لولا ان کان من المسبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا ترجمہ کرنے سے کہ میں اور آگے بات کچھ نہیں کروں گا، کہ اللہ نے کیا کہہ دیا، ضرورت کیا ہے، ہم ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیوں کریں، یہ دعائیں کیوں مانگیں، یہ کلمات کیوں کہیں، کہ لولا ان کان من المسبحین، اگر وہ یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو البتہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرا رہتا۔ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ بغیر کچھ پڑھے بھی اللہ حالات سے نکال دے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، جب انسان حالات کے اندر آتا ہے، اور آج بچیوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنا، یہ ہمت پیدا کرنا، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ہم مشکلات کے اندر کیا کریں؟ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے اللہ نے یہی چیز سکھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی کہ نماز کی طرف، نماز ایک اور ایسا عمل جو رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جیسے ایک تو 5 وقت کی نماز سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ساتھ ساتھ کیا سکھایا کہ عرب میں اس وقت جب سورج گہن لگتا تھا، حالانکہ آپ حضرات کو معلوم کہ سورج گہن کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے، زمین اور سورج کے درمیان گردش کرتے کرتے چاند آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ حصہ سورج کا چھپ جاتا ہے، اور اس کو ہم سورج گہن لگنا کہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن عرب میں یہ تھا کہ اب کوئی خوفناک حادثہ ہوگا، عرب پہ خوف طاری ہو جاتا تھا اس سورج گہن لگنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے رجوع الی اللہ کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف سکھائی، سورج گہن لگنے کی نماز، سورج گہن لگنے کی نماز۔ تو اس وقت تمام صحابہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں چلے گئے، اور لمبی قراءت، لمبا قیام، لمبا رکوع، بخاری شریف کی حدیثوں کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبے سجدے، اور جتنی دیر سورج گہن لگا رہا تمام صحابہ کو نماز میں مصروف رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے گا ضرورت کس چیز کی ہے، اگر انسان کے ذہن پہ دباؤ ہو تو رجوع الی اللہ۔ اور پھر بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی ہوتی تھی، اتنا قحط پڑتا تھا کہ پانی کی قلت، غذا کی قلت، مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء سکھائی، بارش طلب کرنے کی نماز، کہ ٹھیک ہے کھلے میدان میں نکل جا اور جا کے 2 رکعت پڑھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی دیتے تھے اس کے بعد، اور پھر دعائیں مانگتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ تو جب قحط سالی کا خوف طاری ہوا، ذہن پر دباؤ ہوا، تب پھر رجوع الی اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اللہ سے مانگنے کا طریقہ، نہیں سکون مل رہا بچوں سے، گھر والوں سے، ٹھنڈک نہیں مل رہی، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بھی زندگی گزارنے کی کوشش ہو، بچوں کی بھی، بیوی کی بھی، اور اس کے بعد انسان اللہ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا۔ گناہ ہو گیا اس انسان سے، بہت پریشان ہے، توبہ اور استغفار، 2 رکعت صلاۃ التوبہ سکھائی، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔
کسی معاملے کے اندر سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں نہ کروں، کوئی تجارت ہے، کوئی سفر ہے، کوئی رشتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طریقہ ہے، وہ بھی پریشانی کا وقت ہوتا ہے، بہت عجیب پریشانی ہوتی ہے، رشتہ کہاں کروں کہاں نہ کروں، یہ کاروبار کروں نہ کروں، یہ پلاٹ خریدوں نہ خریدوں، یہ گھر لوں یا نہ لوں۔ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ، 2 رکعت نماز پڑھیے، احادیث میں موجود 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھیے، اللہ سے خیر طلب کیجیے، دعا مانگیے، اللہ جس میں دل میں بات ڈال دے اس طرف کر لیجیے۔ آج کا موضوع صرف اتنا کہ شروع میں دعا ذکر کی، سورۃ فرقان کے آخر میں دعا بہت مانگنی چاہیے آج کل کے ماحول میں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اگر نہ مل رہی ہو ٹھنڈک اپنے حالات کی وجہ سے، گھر کے معاشرے کے حالات کی وجہ سے، تو رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اس کے طریقے عرض کیے قرآن کی و سنت کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔